انتہائی عزت کے لائق حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن، دانائے شمل ختم الرسل مولائے الحاضر برحق، حسنین کے نانا سیدہ کے بابا نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی حضرات گرامی، جمعۃ المبارک کے وہ لمحات جن میں اللہ تعالیٰ بندے پر اپنا فضل فرماتا ہے، بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، جن لمحوں میں اللہ کا اور بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور عطا کے وفا کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان لمحوں کے اندر ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے دامن کو مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ مختصر سی گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کے ابتدائی کلمات سے 2 کلمے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی پہلی اور بنیادی خصوصیت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ بے نیاز ہو کر نیاز مندوں کے وصف بیان کرتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے لیکن نیاز مندوں کے وصف بیان کرتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں، اس کے احکامات ماننے والے ہیں، اس کے قرب والے ہیں، اس کے بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ ان کی خوبیاں خود بیان کرتا ہے۔ فرمایا ان کی پہلی خوبی یہ ہے، ہر آدمی کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ کیا وہ خوبیاں جو رب بندوں میں پسند کرتا ہے، کوئی خوبی مجھ میں بھی ہے؟ چلو ساری نہ صحیح آدھی ہوں، پونی ہوں، کیا کچھ خوبیاں، کچھ اوصاف وہ مجھ میں موجود ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے؟ ان میں پہلا وصف آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا
اللہ اپنے بندوں میں سے پہلی خوبی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، ان کے پاس ایمان کی دولت ہو، ایمان کا خزانہ ہو، ایمان جیسا انمول ہیرا ان کے دامن میں ہو، اور وہ ہیرا اس وقت میسر آتا ہے جب بندہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، وحدانیت اس کا حق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس آدمی اس عقیدے کا اقرار کرے، اس بات کا اظہار کرے، زبان سے بھی دل سے بھی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اظہار کرے، دل سے اقرار کرے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، آخری رسول اور نبی ہیں۔ اس چیز کلمہ شہادت حضور جب کسی کو ایمان لاتے وقت کلمہ پڑھاتے تھے تو دوسرا کلمہ پڑھاتے تھے، کلمہ شہادت پڑھاتے تھے کہ کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اس بات کی شہادت کو کہ خدا کے سوا عبادت کا حقدار کوئی نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ساتھ کو کہو واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ایمان آ جاتا ہے، آدمی ایمان والا ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کے پاس ایمان آ گیا، صاحب ایمان ہو گیا، تو سمجھ لو خدا مہربان ہو گیا۔ جس آدمی کو ایمان میسر آ جاتا ہے اس پر میرا رب مہربان ہو جاتا ہے، بے شک اللہ اپنی رحمت کے، اپنی بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے کہ اس خوش نصیب کو ایمان کا خزانہ نصیب ہوا ہے۔ حضور نے صحابہ کی خدمت میں ایک دن ارشاد فرمایا، صحابہ بتاؤ کس کا ایمان افضل ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس کا ایمان افضل ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان افضل ہے۔ حضور نے کیا پوچھا کہ کس کا ایمان افضل ہے؟ اور صحابہ نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان افضل ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو رہتے ہی رب کے قرب میں ہے۔ فرشتے رہتے رب کے قرب میں ہے، حضور میں ہے، اللہ کے حضور رہتے ہیں۔ وہ ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے؟ وہ رہتے ہی رب کے قرب میں ہیں، رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں، رب کے حضور رہتے ہیں، ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے؟ پھر سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر فرشتوں کا ایمان افضل نہیں تو پھر نبیوں کا ایمان افضل ہے. سبحان اللہ. پھر نبیوں کا ایمان افضل ہے. حضور نے فرمایا نہیں، نبیوں پر وحی آتی ہے، نبیوں سے رب کلام کرتا ہے، انہیں وحی عطا کرتا ہے. فرشتہ رب کا اور نبی کا رابطہ رہتا ہے فرشتے کے ذریعے. وہ ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے کہ رب نے نبی بنایا ہے اور رب وحی عطا کرتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر ہم صحابہ کا ایمان افضل ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہارے درمیان رب کا یار رہتا ہے، تم ایمان نہ لاتے تو سبحان اللہ. کیا بات. میں اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہوں، کیا بات. خدا کا رسول، آخری رسول، آخری پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہو. تم مجھے دیکھتے ہو، میری اداؤں کو دیکھتے ہو، میرے حسن و جمال کو دیکھتے ہو، میرے کردار کو دیکھتے ہو، میری خوبیوں کو دیکھتے ہو. ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے کہ میں اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں رہ رہا ہوں. صحابہ بڑے حیران ہوئے. پہلے صحابہ نے کیا کہا تھا، کس کا ایمان افضل ہے؟ بولیے کس کا؟ حضور نے فرمایا نہیں. پھر کیا کہا، کس کا ایمان افضل ہے؟ نبیوں کا. حضور نے فرمایا نہیں. تیسرا صحابہ نے کہا پھر ہمارا ایمان افضل ہے. فرمایا نہیں، تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو تو یا رسول اللہ کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، خود بتا دیں کہ کس کا ایمان افضل ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میرے تمہارے بعد. توجہ، حضور نے فرمایا میرے اور تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے نہ خدا دیکھا ہوگا، نہ مجھ مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا. صدیاں گزر جائیں گی، زمانہ گزر جائے گا، اور وہ کلمہ پڑھ کر خدا پر بھی ایمان لائیں گے اور مجھ مصطفیٰ پر بھی ایمان لائیں گے. فرمایا بن دیکھے جو ایمان لائیں گے ان کا ایمان افضل ہے. سبحان اللہ. ان کا ایمان افضل ہے. فرمایا فرشتے تو رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں، رب کی قرب میں رہتے ہیں، اور فرمایا نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے، اور صحابہ تمہارے درمیان تو اللہ کا رسول رہ رہا ہے. فرمایا ایمان تو ان کا ہوگا جنہوں نے نہ خدا دیکھا ہوگا، نہ کملی والا دیکھا ہوگا، اور صدیاں گزر جائیں گی، زمانے گزر جائیں گے، اور وہ میرا کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایمان پختہ رکھیں گے. ان کا ایمان بڑا عجیب ایمان ہوگا. بن دیکھے، بن دیکھے. لو مولانا شوکت صاحب نے الفاظ کا اشارہ دیا ہے، ویسے میں شعر کی طرف تو نہیں تھا لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے اشارہ کیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا. اے میرے مولا تجھے بن دیکھے خدا مان لیا. ایک دیکھنے والے کا ہم نے اللہ دیکھا تو نہیں لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں. خدا دیکھا نہیں، ہم مانتے ہیں. دیکھا کس نے ہے؟ کملی والے. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا. اے میرے مولا تجھے بن دیکھے خدا مان لیا. یعنی ہم نے حضور کے دیکھنے پر ایمان لایا ہے. فرمایا یؤمنون بالغیب. وہ انسان بڑا خوبصورت ہوگا
बड़ी क्वालिटी का मालिक होगा जो बिन देखे ईमान लाएगा, जो बिन देखे ईमान लाएगा। ये जो ईमान है ना, जो करना, ये कभी कम होता है, कभी बढ़ जाता है। जिस चीज का नाम ईमान है ना, ये कभी काम होता है, कभी बढ़ जाता है, कम होता है और कभी बढ़ जाता है। यानी इसमें कमी बेशी होती रहती है। कभी कम हो जाता है आदमी का ईमान, कभी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, एक लेवल पे नहीं रहता। जैसी जिंदगी गुजारेगा वैसा ईमान का लेवल रहेगा। बेशक। मैं कुरान मजीद से मिसाल अर्ज करता हूँ। सूरह अनफाल में अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालों की एक निशानी ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए उनके दिल डर जाते हैं, वजद में आ जाते हैं, उनका ईमान बढ़ जाता है। यानी आदमी कुरान शरीफ पढ़े तो ईमान, बोलिए ईमान बढ़ जाता है। आदमी कुरान शरीफ की तिलावत करे, ईमान बढ़ जाता है। यार मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको सूरत का नाम भी बता रहा हूँ। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उनकी तिलावत की जाती है आयात की उनके सामने, ज़ादतहुम ईमानन, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनका ईमान बढ़ जाता है। कुरान मजीद की आयतें पढ़ने से आदमी का ईमान बढ़ जाता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो कुरान पढ़ते हैं और ईमान बढ़ाते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं और ईमान बढ़ाते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ने से, खुद अल्लाह ने नमाज पढ़ने से, ज़कात देने से, खुदा पर भरोसा करने से, नेक अमाल करने से ईमान बढ़ जाता है। यानी ईमान जब नसीब होता है तो कलमा पढ़ने से नसीब होता है, अल्लाह की तौहीद की वजह से, रसूलुल्लाह की रसालत की वजह से नसीब होता है। लेकिन फिर ईमान कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। बढ़ता उस वक्त है जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजरे, और कम उस वक्त होता है जब बंदा अपनी मर्जी करके जिंदगी गुजारे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो ईमान बढ़ जाता है। अपनी मर्जी करे तो ईमान, हर आदमी ये जारी कर सकता है, ये फैसला कर सकता है कि मैं जिंदगी किसके हुक्म के मुताबिक गुजार रहा हूं, मेरा ईमान बढ़ रहा है या ज्यादा। हुजूर ने फरमाया, बड़ी काबिल गौर बात है और काम आने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, जाया नहीं करना बात को। हुजूर ने फरमाया, जब कोई आदमी जिना करता है या शराब पीता है या चोरी करता है, कोई आदमी जिना करता है, शराब पीता है या चोरी करता है, फरमाया उस वक्त उसका ईमान उसके वजूद से निकल कर बाहर हो जाता है। बात समझ आ रही? जब आदमी जिना करता है, चोरी करता है, शराब पीता है, फरमाया उसका ईमान उसके दिल से निकल कर जब वो उस बुरे फेल से फारग होता है तो ईमान दोबारा सीने में जाता है। फिक्र करो उन लम्हों की जो लम्हे बेईमान गुजरे। बड़े गहरे अंदाज में मैंने बात आपकी खिदमत में अर्ज की है। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कि जब आदमी शराब पीता है, जिना करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, ईमान उस वक्त वजूद से निकल जाएगा। वो लम्हे ईमान के बगैर गुजरते हैं। और जब दोबारा ईमान दाखिल होता है फिर भी आदमी को सोचना चाहिए कि क्या कैफियत होती है। तो मैं तो खिदमत में, आपकी खिदमत में समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ
وہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ اس پہ فقہاء نے بڑی گفتگو کی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں۔ آپ کو باتیں بڑی آسانی سے جمعے کے دن آدھے گھنٹے میں مل جاتی ہیں، لیکن یہ بڑی محنت سے بڑے غور و فکر کے بعد یہ باتیں ہم حاصل کرتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اور اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق چلیں ایمان بڑھتا ہے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف چلیں تو ایمان کم ہو جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے ایمان نصیب ہوا ہو اور ایمان نصیب ہونے کے بعد نیک عمل کرتا ہو۔ نیک عمل اگر وہ نیک اعمال نہیں کرتا، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ نیک عمل ایمان کا جز نہیں، نیک اعمال ایمان کا جز نہیں، لیکن نیک اعمال کی وجہ سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، بے شک اثرات مرتب ہوتے ہیں، فرق پڑتا ہے۔ میں بڑی خوبصورت حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، کم از کم یہ پریکٹس ضرور کریں کہ حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے، صحابہ کا نام آئے تو کیا کہنا ہے، امہات المومنین کا نام آئے تو کیا کہنا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کم از کم اتنی پریکٹس ضرور ہونی چاہیے کہ بغیر کہنے کے، بغیر سٹ سٹینڈ کرنے کے آدمی کی عادت بن جائے کہ اللہ کے رسول کا نام آیا ہے میں نے درود پڑھنا ہے، اور صحابی رسول کا نام آیا ہے میں نے رضی اللہ عنہ کہنا ہے، کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس سے رب راضی ہوا ہے، جس سے رب راضی ہوا ہے، جس سے رب راضی ہوا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، وہ صحابی ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا رضی اللہ عنہ، بار بار آپ کے ذہن پر دستک میں اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو اپنا عقیدہ سمجھ آئے کہ جس نے میری سرکار کو دیکھا ہے اور ایمان لایا ہے، صحابی بنا ہے، اللہ نے اتنا کرم کمایا ہے کہ قرآن کے اندر اعلان کر دیا ہے رضی اللہ ہو، کہ جس نے میرے یار کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے میں رب اس سے راضی ہو گیا، میں رب اس سے راضی ہو گیا۔ صحابی کا نام آئے خاموش نہیں رہنا۔ کس صحابی کا نام میں نے لیا آپ کے سامنے؟ حضرت معاذ بن جبل۔ ان کو حضور نے چیف جسٹس بنایا تھا، حضور نے کیا بات کی، کیا بات کی۔ سرکار مٹی کے چبوترے پر، مٹی کا چبوترا جسے صفا کہتے ہیں، اور جو اس چبوترے پر پڑھتے تھے اسے اصحاب صفا کہتے ہیں۔ 70 تعداد کی ان کی، یا 2 کم 2 زیادہ، مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ تعداد 70 کی ہے، کہ مٹی کا ایک چبوترا تھا۔ حضور نے صحابہ کو وہاں تعلیم دینے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ کیا کمال اللہ تعالیٰ نے حضور کی نظر کو، کیا اعجاز بخشا تھا حضور، کیا کمال ہنر عطا کیا تھا پڑھانے کا۔ حضور پر وحی اترتی ہے قرآن، اور قرآن اللہ نے کملی والے کو پڑھایا ہے اور کملی والے نے صحابہ کو پڑھایا ہے۔ ایک ہی کلاس ہے، کوئی خلیفہ رسول بن رہا ہے، کوئی امیر المومنین بن رہا ہے، کوئی امین الامہ بن رہا ہے، کوئی رئیس المفسرین بن رہا ہے، اور کوئی چیف جسٹس بن رہا ہے، کوئی وزن رسول بن رہا ہے۔
क्या एजाज था कमली वाले की नजर का कि जिस पर नजर पड़ी और ख्याल आया कि इसको ये होना चाहिए, रब ने उसको वो कर दिया। रब ने उसको किसी पर नजर पड़ी, समझे मैंने क्या अर्ज किया, किसी पर नजर पड़ी कि ये जज होना चाहिए, क्या बात, एक दिन भी स्कूल नहीं गया, कमली वाले की नजर पड़ी कि इसे जज होना चाहिए, मेरे रब ने उसे जज बना दिया। एक नजर पड़ी। चलो मैं वजाहत करता हूं ताकि बात पुख्ता आपके ज़हन पर रहे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हुजूर के चचा के बेटे हजरत अब्दुल्ला, ये छोटी उम्र के थे। हुजूर तहारत खाने में गए, इनको हुजूर का लोटा भरने का मौका मिला। हुजूर का लोटा भर, बुखारी शरीफ में हुजूर का लोटा, इबरीक लोटा भरने का मौका मिला कि हुजूर जब तहारत खाने से आए तो ये साफ सुथरा लोटे को चमकाया, मांझा, पूछा कि ये साफ सुथरा लोटा, इसमें पानी भर कर रखा और खुद ना, छोटे थे ना, खुद पानी रख कर ना, लेकिन ये मोहब्बत थी, अंदाज़े मोहब्बत। इसलिए मैं अक्सर आपको सुनाता रहता हूँ कि मोहब्बत और दर्द अपने रास्ते और अंदाज खुद बना लेते हैं। छोटे से थे, लोटा लिया, उसको साफ किया, चमकाया, खूब चमकाया, उसमें पानी भरा, पानी भरकर लोटा रख दिया, खुद कहीं दाएं बाएं हो गए कि हुजूर आएंगे, पानी इस्तेमाल फरमाएंगे। जब हुजूर ने लोटे की चमक दमक को देखा और मोहब्बत से लोटा साफ किया हुआ उसको देखा, पानी भरा हुआ देखा, तो हुजूर ने फरमाया ये किसने किया है? सुभान अल्लाह, ये किसने किया? ये लोटा किसने भरा है? तो बताया गया जी वो बच्चा अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उन्होंने भरा है। तो हुजूर ने पता क्या फरमाया? फरमाया मेरा इतना दिल खुश हुआ है, इतना दिल खुश हुआ है कि मैं अल्लाह का रसूल दुआ कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को, अभी बच्चे थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कुरान का इल्म और दीन की समझ अता फरमा। काम क्या किया है? लोटा भरा। काम क्या किया है? पता चला कभी कभी किसी का लोटा भरने से भी काम बन जाता है। नहीं, आप जरा गौर करें मैंने क्या कहा। लोटा भरा और हुजूर खुश हो गए, काम बन गया। और हुजूर ने दुआ क्या की कि अल्लाह इसको दीन की समझ अता कर। आप सारा इस्लाम का विरसा उठाकर देख ले, जहां भी ये बात होगी कि कुरान का पहला मुफस्सिर कौन है, जवाब आएगा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिसने कमली वाले का लोटा भरा। जिसने कमली वाले का, यानी मैं कहना ये चाहता हूं जिस पर हुजूर की निगाह पड़ी कि इसको मुफस्सिर होना चाहिए, इसको जज होना चाहिए, इसको खलीफा होना चाहिए, इसको अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए, इसको गवर्नर होना चाहिए। हजरत बिलाल के बारे में आप पढ़ते हैं ना कि वो मुअज्जिन रसूल है, अजान देते जी, यही सुना है ना। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, सिर्फ वो मुअज्जिन नहीं थे, एक अरब के सूबे के गवर्नर भी बने। हजरत बिलाल गवर्नर के ओहदे पर भी पहुंचे। काबे की छत पर चढ़कर अगर अजान दी है तो मनसबे हुकूमत पे बैठकर खिदमत की है। जो मंडियों में बिकता हुआ रुड़ता हुआ इंसान कमली वाले के हाथ लगा, मेरे नबी ने काबे की छत पे भी चढ़ा दिया, गवर्नर की सीट पे भी बिठा दिया। कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा सिलेबस था, कौन से माहिरीन थे, कुरान पढ़ाया जाता था, पढ़ाने वाला कमली वाला। खुले दिल से कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की
नसर का एजाज, हुजूर की नसर का कमाल कि जिस तरफ निगाह उठ गई दम में जिधर वैसे तो आला हजरत ने नहीं ना कहा, क्या बात, जिस तरफ निगाह उठ गई दम में दम आ गया। जिधर नजर फेरते और हुजूर को ख्याल आता कि ऐसे होना चाहिए, खुदा हुजूर की नजर का सदका वैसे कर देता। चलो छोटी सी एक मिसाल देकर बात को आगे बढ़ाते हैं। इकरमा अबू जाल का बेटा, हजरत इकरमा अबू जाल का बेटा। आपने गौर नहीं किया, मैंने दो अंदाज बदले हैं फौरन। पहले मैंने कहा इकरमा अबू जाल का बेटा, हाँ जी, फिर मैंने कहा हजरत इकरमा अबू जाल का बेटा। हजूर गुजरे बड़े सोने थे, बड़े सोने थे हजरत इकरमा। अबू जाल का बेटा जो सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन है, हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन हुजूर का। लेकिन हुजूर ने देखा जब हजरत इकरमा को, शोले की तरह रंग सुरख, और हुजूर के दिल में सिर्फ इतना ख्याल आया, तो जो इतना ख्याल आया, ऐडा सोना, ऐडा सोना ते दोज़ख जाए, आग सड़े। ख्याल आने की देर थी, रब ने अबू जाल के बेटे को ईमान अता कर दिया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। हुजूर नजर करे कायनात बन जाती, समर जाती। मैं जिस शाबी रसूल का जिक्र कर रहा था वो हजरत मुआज बिन जबल। हुजूर ने इनको क्या बनाया था? मैं कभी कभी, वैसे आपको तो मैं बताता रहता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ तारीख के वर्क में ये बातें लिखी हुई कि जब हुजूर मदीना शरीफ गए थे तो इनके पास कमीज थी, शलवार नहीं। हजरत मुआज बिन जबल के पास कुर्ता था लेकिन शलवार नहीं। फिर देखते ही देखते ये दिन भी आया कि हुजूर ने उन्हें जज बना दिया। क्या बना दिया? ला ला। ये हुजूर की नजर करम का कमाल है। हजरत मुआज बिन जबल के पास से अगर कोई आदमी गुजरता ना तो फरमाते इजलिस बेना, इसका पंजाबी में तर्जुमा आ बह जा। तुसी अपने अंदाज को पता लगे तो हक मारते हो, तो सलाम आके या गुजरता आ बह जा, आखते हो ना, उसको अरबी में कहते इजलिस बेना, हमारे पास बैठिए, आए बैठ जाए। कोई आदमी गुजरता, मुसलमान गुजरता, हजरत मुआज बिन जबल क्या फरमाते? इजलिस बिना, आइए हमारे पास बैठ जाइए। साथ वजह बयान करते, तवज्जो, कि मैं तुझे बिठाकर तेरा वक्त जाया नहीं करना चाहता, मैं बिठाकर दुनिया की बातें नहीं करना चाहता, मैं बिठाकर तुझसे फजूल बातें नहीं करना चाहता, बेकार बेहुदा और गंदी बातें नहीं करना चाहता। इजलिस बिना लेवा नो मिल सादन, भावे एक घड़ी बह जा, बह के ते असी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दियां गल्लां करिए, साडा ईमान ताज़ा हो जाए। साडा लेमा नो मिन सादन, सा कहते हैं सेकंड अरबी में। भावे यार एक सेकंड ही खलो, गल अल्लाह दी करिए ते अल्लाह दे रसूल दी करिए, गल अल्लाह दी करिए ते अल्लाह दी रसूल दी करिए। नाल फिर वजह दसी कि क्यों करिए? ईमान बढ़ाइए, ईमान बढ़ जाए, ईमान में इजाफा हो जाए। मैंने आपकी खिदमत में ये हजरत मुआज बिन जबल की बात रखी है कि आए एक घड़ी रुकिए,
بات کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جب بات ہو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ کبھی ایمان بڑھتا ہے، کبھی ایمان آدمی کا بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اپنی مرضی کرے ایمان کم ہو جاتا ہے، تے جے مرضی ویکھے سجن دی تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، یہ لفظ میں نے پڑھے تھے باقی حضور نے فرمایا میرے بعد صدیاں بعد زمانے گزرنے کے بعد جو لوگ بن دیکھے، نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ خدا کو دیکھا ہوگا، کلمہ پڑھیں گے ایمان والے بنے گے، فرمایا صحابہ ان کا ایمان بڑا قیمتی ایمان ہے، ان کا ایمان بڑا قیمتی، ایمان ایک خزانہ ہے، ایمان ایک دولت ہے، ایمان ایک انمول اللہ کی عطا ہے۔ میرا رب جس سے راضی ہوتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا کرتا ہے، اسے ایمان کی دولت۔ آج مجھے اور آپ کو شاید احساس نہ ہو کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ توجہ سے میں آپ لمبی بات نہیں، بس 1-2 منٹ میں بات کو کلوز کرنے لگا ہوں۔ ویسے بڑی خوبصورت باتیں باقی تھیں، لیکن ایک بات ان میں سے عرض کر کے بس گفتگو کو کلوز کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کا میدان ہوگا۔ کون سا میدان ہوگا؟ کون سا میدان ہوگا؟ فرمایا کچھ مسکین سے لوگ، مسکین تباہ لوگ، اتنی عزت ملے گی، اتنی عزت ملے گی، اتنی عزت ملے گی کہ جو دنیا میں بڑے بڑے نامور بادشاہ گزرے ہیں نا، حضور نے ان کے نام لیے، فرمایا فرعون، نمرود، شداد، حامان، فرمایا کہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں، جب وہ دیکھیں گے مسکین بندوں کو عزت کی کرسیوں پر تو پوچھیں گے کہ یہ کون ہے جنہیں آج یہ عزت ملی ہے، تو جواب آئے گا یہ ایمان والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ایمان والے۔ کون ہے ایمان والے؟ حضور نے آگے بات کی، فرمایا جب یہ جواب اللہ انہیں دے گا، حمان، شداد، فرعون، نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتے ہیں، لیکن جب مسکینوں کی عزت دیکھیں گے، کلمہ پڑھنے والوں کی عزت دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ جواب آئے گا یہ ایمان والے۔ حضور نے فرمایا اس وقت حمان، شداد، قارون، فرعون، نمرود، بڑے بڑے کافر بادشاہ کہیں گے اے اللہ کاش تو نے بادشاہ نہ بنایا ہوتا، ایمان والا بنایا ہوتا، بادشاہی عطا ایمان کا ذرہ عطا کیا ہوتا۔ حضور نے فرمایا آج آدمی کو پتہ نہیں چلتا ایمان کیا ہے، فرمایا میدان محشر میں پتہ چلے گا ایمان کیا ہے۔ آج تے دن گزر ہی جانے نے ماڑے چنگے، لیکن میدان محشر میں ساری مخلوق کے سامنے جب مول پڑے گا ایمان کا تے لگ پتا جائے گا، لگ پتا جائے گا۔ وڈیاں وڈیاں بادشاہیاں والے اس ویلے ویکھ کے نا مسکیناں نوں ایمان والےاں دی عزت دی کرسی تے منہ چنگلیاں پا کے آکھدے لے آئے، آواز آوے دی ایمان دا کمال اے
سورہ حجرات میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. سورہ حجرات فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا رب خود ہی عزت کرے گا جڑا پرہیزگار ہوگا. رب خود ہی عزت کرے گا جڑا. اج دے سبق کو تسی یاد رکھنا ہے, ایسے سبق کو اگے ودھان اجے مضمون پورا نہیں ہوا, اجے تسلی نہیں ہوئی, کچھ چیزاں ذکر کرنے والیاں باقی نے. اگلے یاد دیتا تو صحبت باقی اگلے جمعے نو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسے سلسلے اگے ودھان دے کہ ایمان کی ہے, ایمان کیڑی کیڑی چیز نال چمک پاتا ہے, کدے کدے نال ایمان چمکدا ہے, کیڑی شے ہوے تے ایمان وددا ہے. اس جڑیاں گلاں سرکار نے بیان کیتیاں نے اسی وہ بیان کرانگے تاکہ تواڈے تک گلاں پہنچن تے کوشش بھی کریا کرو کہ وہ کام کریے جہدے نال ایمان وددا ہے. تے ویکھو نا ایک ویلا آ جاتا ہے کہ بندے نوں ایمان بھی چھڈ جاتا ہے, چور چوری کرتا ہے ایمان وچوں نکل جاتا ہے, زنا زانی کرتا ہے ایمان, شرابی شراب پیتا ہے ایمان ایمان باہر ہو کے کھلو جاتا ہے. تو بڑا بے ادب ہے, اتنے تو میرا ٹھکانا ہی نہیں. حضور نے فرمایا کہ زانی زنا کرتا ہے نا تو ایمان وچوں نکل کے باہر کھلو جاتا ہے. کی آخدا ہوئے گا ایمان کہ کہڑے بندے نال واہ پے. اس واسطے ایمان کی حفاظت کرو, ایمان کی سلامتی منگیا کرو. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے. انہاں دوستاں نے سنتاں دا فرمانی